يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا گیا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہی صراط مستقیم جس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ قرآن مجید صراط مستقیم ہے، اس کو کھولنے کے لیے، اس صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آئیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا تو ہم قرآن مجید سے بھی ہدایت اخذ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ تو یہیں بیٹھا ہوا ہے. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولا تجدو نارمل مضارع ہے، وجدہ یجدو، ولا تجدو اور تو نہیں پائے گا، اکثرہم مفعول ہو گیا، کن کو نہیں پائے گا؟ موسٹ آف دیم کو، ان کی اکثریت کو کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین. یہ دونوں نصب کی حالت میں ہیں، اکثرہم بھی نصب کی حالت میں. ان کو نہیں پائے گا، کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین، شکر کرنے والا. تو یہ تنذرا یہ باب افعال ہے. اگر تفعیل ہوتا تو درمیانی حرف پر شد ہوتی، اور اگر باب مفعلہ ہوتا تو بیچ میں الف ہوتی. کیونکہ نہ یہاں پر الف ہے نہ درمیان والا کلمہ مشدد ہے، لہذا لتنذرا یہ باب افعال ہے. لتنذرا تاکہ آپ خبردار کریں، واحد کے صیغے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تاکہ تم خبردار کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اتبعوا اتباع سے فعل امر ہے، اور تا با عین کے مادے سے اتباع جو ہے یہ باب افتعال ہے. اس سے فعل امر اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے. اتبعوا کا مفعول جو ہے ما انزل الیکم من ربکم ہے، پورا کا پورا جملہ. پھر واو آیا ہے حرف عطف کے طور پر. ولا تتبعوا اس کے بعد فعل نہیں ہے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. ولا تتبعوا اولیاء بالکل واضح ہے، اور پیروی نہ کرو اولیاء کی، دوستوں کی. یہ اولیاء کی زبر جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ ولا تتبعوا کا مفعول ہے، اور من دونہ ہی اس کی وضاحت ہے. اس کی تفصیل میں جانے کی شاید آپ کو ضرورت نہ ہو، لیکن کوئی بگنر اگر ناظرین میں موجود ہو تو وہ نوٹ کرے کہ من حرف جار ہے، اور دون ہی یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور یہ پورا مضاف مضاف الیہ جو ہے پھر مجرور ہے اس من کی وجہ سے. الیکم بھی جار و مجرور ہے، کم ضمیر متصل ہے حرف جر میں، حالت جر میں، اور ربکم مضاف مضاف الیہ ہے جو من کی وجہ سے مجرور ہوا ہے من ربکم.
قلیلا ما تذکرون، یہ ذرا مشکل ترکیب ہے، اس کی اصل کچھ یوں ہوگی، تذکرون تذکرا قلیلا، یعنی محذوف مانا جائے گا یہاں پر مفعول مطلق تذکرون ذکرا قلیلا یا تذکرا قلیلا، اور قلیلا اس کی صفت مانا جائے گا، اور ما جو ہے یہ مزید قلت کے لیے آتا ہے، جیسے پہلے پارے کے تیسرے رکوع میں ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ نہیں ہیزیٹیٹ کرتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی، یعنی ایز لٹل ایز ماسکیٹو، ما بعودتن یعنی ایز لٹل، تو اس کو پہلے بھی قلیلاً آیا ہے، اور ما جو ہے مزید اس میں قلت پیدا کرتا ہے، یعنی تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ تذکرون جو ہے یہ اصل میں تتذکرون تھا، اور جیسے عام طور پر باب تفعول میں ایک تا جو ہے وہ گر جایا کرتی ہے، تو یہاں بھی وہ پہلی تا جو ہے علامت مضارع کی وہ یہاں پر ڈراپ ہوئی ہے، اور یہ تتذکرون تذکرون رہ گیا ہے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں، یعنی من سے اس میں اور زیادہ زور پیدا ہو گیا کہ اردو محاورے میں ہم ہی لگا کر کرتے ہیں، اور اسی سے یہ ما جو ہے یہ سوالیہ نہیں رہتا، یعنی یہ ایکسکلیمیٹری بن جاتا ہے۔ کم من قریۃ، کتنی ہی بستیاں، اہلکناہا، جنہیں ہم نے ہلاک کیا۔ یہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ قریہ کی طرف جا رہی ہے۔ فجاءہا، کہ پہنچی ان کے پاس، یہ ہا کی ضمیر پھر بستیوں کی طرف ہے۔ باسنا، ہماری سزا، ہمارا عذاب، بیاتن، باتا یہ بھی تو بیتن یا بیاتن رات گزارنا، بیاتن راتوں رات، او ہم قائلون، یا اس حال میں، یعنی یہاں پر واو جو ہے یہ حالیہ ہوگا، ترجمہ اور بھی کر دیں تو بھی مفہوم جو ہے وہ حال کا ہوگا، اور وہ سو رہے تھے، یعنی جبکہ وہ سو رہے تھے۔ کب سو رہے تھے؟ دوپہر کے وقت سو رہے تھے۔ قیلولہ جو ہے یہ دوپہر کو آرام کرنا جو ہے، دوپہر کو سونا جو ہے اسے قیلولہ کہتے ہیں، اور اسی کے لیے قائلون آیا ہے، جبکہ وہ قیلولہ کر رہے تھے، یعنی دوپہر کو سو رہے تھے۔ فما کان دعواہم، پھر نہ تھی ان کی پکار، یعنی جب عذاب آیا تو ان کی زبان پر جو الفاظ آئے انہوں نے اپنی زبان سے جو پکارا وہ کیا تھا؟ فما کان دعواہم، تو ان کی پکار نہ تھی، اس جاءہم باسنا، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، الا، سوائے اس کے، ان قالو، کہ وہ کہنے لگے، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی گناہ گار تھے، ہم ہی ظالم تھے، یعنی وی ڈیزرو دس، یہاں اپنے مفہوم میں ہم یوں کہیں گے، اپنے محاورے میں، کہ پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ زیادتی ہم سے کیا ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ نے کیا ہم پر یہ ظلم کر دیا۔ جب وہ عذاب آئے گا
تو ان کی اپنی زبانوں پر یہی الفاظ آئیں گے، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ نحنو جو تھا یہاں پر اسم تھا انا کا اوریجنلی، لیکن انا کی وجہ سے وہ ضمیر متصل ہو کر حالت نصب میں گیا، تو اصل میں یہ ہونا تھا اننا، لیکن اس کو تخفیف کر کے یہ عام طور پر انا جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تو اصل میں یہ ذہن میں رکھیے گا یہ ہے انا نا، یعنی انا حرف مشبہ بالفعل ہے، انا انا کا انا لیتا لاکننا لعلہ، تو انا حرف مشبہ بالفعل ہے۔ جب یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے تو یہ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے اور اب اس کو انا کا اسم کہا جاتا ہے یا اس حرف مشبہ بالفعل کا اسم کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ جملہ تھا نحنو ظالمون، اگر انا کو بھی ہٹا دیں اور کننا کو بھی ہٹا دیں تو اصل میں یہ کیا ہے، انا ظالمون، ہم ظالم ہیں۔ اس کے شروع میں انا لگا تو انا نے اثر کیا مبتدا پر، اب وہ انا نا بن گیا، یعنی نحنو کی حالت نصب کیا ہے، اٹیچڈ نا، متصل نا، تو اب یہ بن گیا انا نا، وہ ریڈیوس ہو کے رہ گیا انا، اور اس میں ماضی کا رنگ پیدا کرنے کے لیے کانا آیا بطور فعل ناقص کے، یعنی جب بھی ماضی میں لے کے جانا ہو کسی جملہ اسمیہ کو تو اس کے لیے کانا لگایا جاتا ہے۔ تو اب وہاں جمع کا صیغہ جو ہے کانا کا وہ کیا ہے، ذہن میں لائیے، کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا اور کنتو کننا، تو وہ دیکھیے یہاں پر وہ کننا پڑا ہوا ہے، انا کننا۔ اچھا، اب کانا کا اثر کیا ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر کہ وہ خبر کو نصب دیتا ہے، اب وہ ظالمون جو ہے وہ ظالمون ظالمین بن گیا، تو جب ان پر عذاب آیا تو ان کی صرف ایک ہی پکار تھی، ایک ہی الفاظ ان کی زبان پر آئے، اور وہ کیا تھے، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، سأل یسأل، سوال کرنا، یسألو تسألو اسألو نسألو، اور اس کی جو اثقل فارم ہے نون مشدد کے ساتھ وہ کیا بنی، نسألن، ذہن میں آیا نا وہ چارٹ پورا، یسالو تسالو اسالو نسالو، اور جمع کے صیغے میں ہوگا یسالونا تسالونا۔ تو اگر یہ جو صیغے ہیں بغیر نون کے آخر میں، ان کے آگے جب نون مشدد لگائی جاتی ہے اور جو جمع کے صیغے ہیں ان پر نون مشدد لگائی جاتی ہے تو فرق صرف زبر اور پیش کا ہوتا ہے۔ اگر وہ صیغے یعلمو تعلمو عالمو نعلمو ہوں تو ان پر جب نون مشدد لگتی ہے تو یعلمنا تعلمنا عالمنا نعلمنا، اور اگر جمع کے صیغے ہوں یعلمونا تعلمونا تو یعلمنا تعلمنا، تو یہ چونکہ مفرد صیغوں میں سے ہے، یہ اصل میں کیا تھا، نسألو، تب اس پر نون مشدد ایڈ ہوئی تو نسألن بن گیا، اور پھر شروع میں لام تاکید مزید تاکید کے لیے آ گئی، لا نسألن، فا جو ہے یہ حرف عطف ہے، تو لہذا ہم پوچھ کر رہیں گے، کنہیں پوچھ کر رہیں گے، الذین ارسل الیہم، ان کو بھی جن کی طرف بھیجے گئے، یعنی ارسل الی، جن کی طرف بھیجے گئے، یعنی جن قوموں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، رسول بھیجے گئے، ہم ان سے بھی محاسبہ کریں گے، ان سے بھی پوچھیں گے، ان کو بھی اکاؤنٹ فار کریں گے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم مرسلین کو، بھیجے ہوئے پیغمبروں کو بھی پوچھیں گے۔ یہ نوذہن میں رہے کہ نسألن کا جو پہلا نسألن ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ،
اس کا مفعول الذین ارسل الیہم ہے، یعنی یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے الذین ارسل الیہم یہ اس کا مفعول ہے، یہ اس کی جگہ پر مفعول کی جگہ پر آیا ہے، اور جو دوسرا نسلنا ہے اس کا مفعول واضح ہے المرسلین. یہ مرسلین آخر کی زبر کی وجہ سے مفعول نہیں ہے، بلکہ ذہن میں لائیے کہ مرسلون ورسز مرسلین، حالت رفع میں ہو تو مرسلون اور حالت نصب یا حالت جر میں ہو تو یہ المرسلین ہے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، پھر وہی صیغہ ہے قصہ یقص، اور اس سے جمع متکلم کا صیغہ بنا نقص، اور اس پر لام تاکید شروع میں آئی اور نون مشدد آخر میں، تو فَلَنَقُصَّنَّ ہم لازماً احوال بیان کریں گے، احوال سنائیں گے، علیہم ان کے سامنے، بعلم اپنے علم سے، یعنی بعلم علم کے ساتھ، یعنی بیسڈ آن نالج. یعنی ایک ہوتا ہے کہ بغیر نالج کے کوئی بات بیان کرنا، نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو یعنی قریش کو ان کے واقعات، ان کے قصے سنائیں گے، ان کے سامنے بیان کریں گے، بعلم بیسڈ آن نالج، علم کے ساتھ، وما کننا غائبین اور ہم وہاں غیر موجود نہیں تھے. غائب جو ہے یہ شاہد کا الٹ ہے، جیسے نماز جنازہ میں آتا ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. شاہدہ یشہد مینس ٹو پریزنٹ، ٹو بی پریزنٹ، اور غابہ یغیبو ناٹ ٹو بی پریزنٹ، غائب ہونا. تو وما کننا اسی سے اسم فاعل بن گیا، غائبن یعنی شاہدہ یشہد سے اسم فاعل شاہدن، اور غاب یغیبو سے اسم فاعل غائبن. تو وما کننا غائبین، یہ بھی غائبون کی بجائے غائبین آیا کننا کی وجہ سے. اور دوسری وجہ اس کی مائے نافیہ بھی ہے، وما کننا غائبین، اور وہاں سے ہم غائب نہ تھے. آپ کو معلوم ہے کہ خبر جو ہے ما اور لا اگر جملے کے شروع میں آئیں جملے کی نفی کے لیے تو بھی خبر منصوب ہوتی ہے، اور کننا کی خبر جو ہے وہ بھی منصوب ہوتی ہے. تو دونوں صورتوں میں وہ منصوب ہی ہونا تھا، لہذا ہم غائبون کی بجائے غائبین دیکھ رہے ہیں. وما کننا غائبین، اور ہم غیر موجود نہیں تھے، یعنی ہم وہاں پر موجود تھے. یعنی کسی بھی واقعے کا اصل وٹنس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو وہاں موقع پر موجود ہو، اور جو موقع پر موجود نہ ہو وہ ویلڈ وٹنس نہیں ہوتا. والوزن یومئذ الحق، اور وزن تو اس روز ٹھیک ٹھیک ہوگا. یعنی وزن حق یعنی صحیح وزن، اور وزن ناحق جس میں ناپ تول میں کمی کی جائے. تو یہاں پر حق جو ہے وہاں ٹھیک ٹھیک کے معنوں میں آیا ہے. ریئل کے معنوں میں بھی آپ یہاں پر لے سکتے ہیں کہ اصل وزن ہوگا وہاں پر، جھوٹ موٹ کا وزن نہیں ہوگا. والوزن یومئذ الحق، یومئذ جو ہے اس دن، یہ قرآن مجید کا عربی زبان کا محاورہ ہے. والوزن یومئذ، اس روز وزن یعنی وزن اعمال کا تولا جانا، الحق حقیقی ہوگا یا ٹھیک ٹھیک ہوگا. فمن ثقلت موازینہ، پھر جس کے موازین، یہ وزن کی جمع نہیں ہے بلکہ میزان کی جمع ہے.
لیکن یہ یہاں پر جو معنی دے رہا ہے وہ موازین کے نہیں ہیں، یعنی ہے یہ میزان کی جمع، تولنے والا آلہ، اسم آلہ، مفعال کے وزن پر، وزن واو زا نون مادہ ہے، اور مفزان کے وزن پر اسم آلہ، وزن کرنے کا آلہ یعنی ترازو، اس کی جمع ہے موازین۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے وزن بھاری ہوں گے، یعنی جن کے نیک اعمال کا وزن بھاری نکلے گا۔ اب ثقلت یہ نوٹ کیجئے، واحد مؤنث کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ موازین جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کے بارے میں آپ خوب جانتے ہیں کہ اس کی جو ٹیکنیکل حیثیت ہوتی ہے وہ واحد مؤنث ہوا کرتی ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے وزن یعنی نیک اعمال کا وزن بھاری ہوگا، فاولئک ھم المفلحون، تو وہ فلاح پانے والے ہوں گے۔ یہاں پر اولئک جو ہے یہ مبتدا ہے اور المفلحون اس کی خبر ہے۔ لیکن جب خبر الف لام کے ساتھ معرفہ ہو اور اس کا مبتدا اس میں اشارہ ہو تو اس میں ایک کنفیوژن کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں مرکب اشاری یعنی مرکب ناقص نہ بن جائے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے، اس شک کو یا اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے متعلقہ ضمیر جو ہے وہ بیچ میں لائی جاتی ہے۔ اس کا اپنا کوئی معنی وہاں پر نہیں ہوتا، لیکن وہ صرف یہ انڈیکیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ معرف باللام ہے، یعنی الف لام کے ساتھ معرفہ بنائی گئی خبر ہے المفلحون۔ جیسے قرآن مجید کے پہلے پارے میں بھی یہی ترکیب آئی ہے، اولئک ھم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو ہم کا ترجمہ اصل میں ہی نہیں ہے، وہ ہی جو ہے وہ تو معرف باللام کے اندر ہی ہو گیا کہ جو الف لام والا معرفہ ہوتا ہے وہ پوری کی پوری کلاس کو کور کرتا ہے اور اس میں حسن پایا جاتا ہے۔ تو اولئک المفلحون، وہ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ لیکن یہ تو میں نے سیپریٹ کر دیا نا، تو اگر لیکن ترکیب کے اندر، جملے کے اندر، عبارت کے اندر اس کی سیپریشن کے لیے ہم جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، فاولئک ھم المفلحون، بس وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اس کے مقابلے میں من خفت موازینہ، جس کے وزن ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، بس یہ وہ ہوں گے، فاولئک، تو یہ ہوں گے وہ کون سے؟ الذین خسروا انفسہم، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کیا۔ خسروا فعل ماضی ہے، انفسہم اس کا مفعول ہے۔ دیکھیے انفسا کی زبر بتا رہی ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے، اور انفسہم یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، اپنے آپ کو۔ فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گھاٹے سے دوچار کیا اپنے آپ کو، بما، اس لیے کہ کانو یظلمون بآیاتنا، لیکن زور دینے کے لیے آیاتنا کو پہلے لایا گیا ہے، اس لیے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم ڈھایا کرتے تھے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ نا انصافی کو۔ یہ عدل کا الٹ ہے۔ عدل کے معنی ہر ایک کو اس کا پورا پورا حق ادا کرنا، اور ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا۔ اللہ کی آیات کا ایک حق ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ کہ انہیں مانا جائے، اور اگر وہ آیات کوئی ڈائریکشن دے رہی ہیں، کوئی ہدایت دے رہی ہیں، جیسے قرآن مجید کی آیات ہیں، تو ان کی ڈائریکشن پر عمل کیا جائے۔ تو اللہ کی آیات کو یہ حق نہ دینا
یعنی انہیں ماننے سے گریزہ ہونا یا ان پر عمل پیرا ہونے سے گریز کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ آیات پر ظلم ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے اس آیت کا، اس سورت کا۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات پر زیادتی کیا کرتے تھے۔ یظلمون بہت واضح ہے، ظلم یظلم، یہ باب ضربہ سے آتا ہے، ظالم اس کا اسم فاعل ہے، اور جب کانا آتا ہے فعل مضارع سے پہلے تو وہ ماضی استمراری بنا دیتا ہے، کیا کرتے تھے۔ بما کانوا یوز ٹو ڈو کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کیا کرتے تھے، ہماری آیات کی حق تلفی کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اے قریش، ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا کیا، اسٹیبلش کیا، زمین میں جگہ دی، سکونت عطا کی۔ ویسے تو یہ مکان سے بنا ہے، باب تفعیل ہے مکنہ، لیکن اس کے معنی جو ہیں وہ اسٹیبلش کرنے کے ہیں، حکومت عطا کرنے کے معنوں میں بھی یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں اے قریش زمین میں اسٹیبلش کیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں یعنی زمین میں ہم نے تمہارے لیے معیشت کا سامان پیدا کیا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یہ بالکل وہی ترکیب ہے جو ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ ہم نے تمہیں زمین میں ایک فیصلہ کن طریقے سے اسٹیبلش کیا ہے۔ قریش کی حیثیت پورے جزیرہ نما عرب میں گویا حاکموں کی تھی، اگرچہ بالفعل وہ حاکم نہیں تھے، لیکن فیصلہ کن حیثیت انہیں حاصل تھی۔ اس پر انہیں باقیوں کے مقابلے میں زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر